تو شہباز قلندر کی صورت میں، داتا دربار کی صورت میں، عبداللہ شاہ غازی کی صورت میں، یہ وہ آثار اسلام ہیں، یہ وہ شعائر اسلام ہیں، ان کی حفاظت، ان سے وابستگی، ان سے عقیدت میں ہماری بقا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حبل الہی کو مضبوطی سے تھامیں اور دشمنان اسلام کو آپ کے درمیان افتراق، تفرقہ، نفرت پیدا کرنے کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ میں آپ کے اور معزز مہمان، عظیم روحانی شخصیت حضرت سرکار سید ریاض احمد گوہر شاہی کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا۔ میں درخواست کروں گا حضرت سرکار سید ریاض احمد گوہر شاہی مدظل العالی سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ان ہزاروں عقیدت مندوں کو نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت سید سرکار ریاض احمد گوہر شاہی سے درخواست کرتا ہوں کہ ممبر پر تشریف لا کر خطاب فرمائیں۔ پلیز سرکار یہاں پر، سرکار یہاں اوپر اور نعرہ حیدری، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آپ کی اس مجلس میں پہلی دفعہ آنا ہوا۔ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، وہ دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے زمین تک پہنچانا۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، دو طرح کا علم تھا، ایک شریعت زبان والوں کے لیے، ایک طریقت دل والوں کے لیے۔ آج کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پر قناعت کری، صرف شریعت پر قناعت کری، انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا۔ اور آج کے زمانے میں جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ تھے صحابی یا رسول اللہ، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ اور آج اس زمانے میں یہ سارے فرقے شریعت میں ہیں نا، وہ دل والے علم کو چھوڑ گئے نا، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا۔ کیوں تقسیم ہوئے؟ اس دل والے علم کو چھوڑا تب تقسیم ہوئے۔ اب وہ دل والا علم کیا ہے؟ زبانی علم کو ہر کوئی جانتا ہے۔ دل والے علم کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، 120 مسئلے وہ دل والے اللہ سے سیکھے، 4 لوگوں کو پتہ ہے، سب نے انکار کر دیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں، میں نے 3 علم حاصل کیے، ایک عام لوگوں کے لیے، ایک خاص کے لیے، ایک صرف میرے۔ ہمیں ایک شیعہ آدم ملا، وہ کہنے لگا کہ 40 پارے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے 30 سنے ہیں، 30 ہی پڑھے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہیں 10 اور ہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ، 2 لے دو، ہم کو لا کے دو۔ کہنے لگا وہ قیمت سے نہیں ملتے، وہ محنت سے نہیں ملتے، وہ قسمت سے ملتے ہیں۔ اور جن کو وہ مل جاتے ہیں وہ داتا صاحب اور خواجہ صاحب بن جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ عالم صاحب خام بول جا رہے ہیں کہ 10 پارے تو ہے ہی نہیں ہے۔ آخر ایک دن ہوا کہ اللہ نے توفیق دی
ہم جنگلوں پہ چلے گئے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی دربار پہ آئے، یہاں انہوں نے اللہ نے سکھایا اور دل کا اللہ نے سکھایا، دل سے اللہ نے کرنا شروع کر دیا۔ جب دل سے اللہ نے شروع کر دیا تو باطنی مخلوقات سامنے آ گئیں اور وہ 10 پارے بھی سامنے آ گئے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، جب وہ 10 پارے سامنے آ گئے، دیکھا کہ وہ قرآن اور یہ اور وہ 30 پارے اور یہ 10 پارے اور، پھر ان میں موازنہ کیا کہ اس میں فرق کیا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، قرآن پورا کہتا ہے نماز پڑھ ورنہ گنہگار ہو جائے گا۔ جب ان پاروں کو پڑھا تو ہاں لکھا ہوا اگر تو نے نماز پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا۔ وہ پوچھے کیوں، کیسے نماز پڑھنے سے گنہگار ہو جائے گا؟ ان پاروں نے جواب دیا اگر تو اللہ سے بات چیت کر رہا ہو، اللہ کے دیدار نہ ہو تو نماز کا وقت آ جائے تو وہ تو دیدار چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو گناہ کیا نا تو نے۔ پھر اس پورے قرآن نے کہا کہ تو روزے رکھ، اگر ذرا سا بھی پانی تیرے اندر چلا جائے گا تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب ان 10 پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے تو بھلے دل کو کھاتا پیتا رہے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہ بھائی اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب؟ تو 10 پاروں نے جواب دیا اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو روزے نفس پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا۔ اگر تیرے نفس پاک ہوئے تو کھا یا نہیں کھا تو سدا باہر روزے دار ہی ہے، ہر وقت روزے دار ہے اگر تیرا نفس مطمئنہ ہو جائے تو۔ پھر قرآن نے کہا کہ تو حج کر، اگر طاقت ہے حج کر۔ جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے مکے وال او جاندے جے ہوندے کالے چورچی۔ ان 10 پاروں نے جواب دیا تو حج کو کیوں جاتا ہے، حج تیری طرف آئے نا، اور تو اپنے اندر حج بسا تاکہ وہ حج تیرا طواف کرے۔ اس قرآن نے کہا زکات دے، 2.5% زکات دے، اور اسے کہا 2.5% پاس رکھ باقی ساری زکات دے دے، باقی ساری زکات دے دے۔ اس قرآن سے پوچھا تو یہ کہنے لگا اللہ بڑے دور ہے، اللہ نہیں ملتا، دن رات تم مجھے پڑھتا رہے تلاوت کرتا رہے، اللہ تجھے نہیں ملتا۔ تو اس قرآن سے پوچھا، ان 10 پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ اس دنیا میں گھومتا پھرتا، وہ کبھی خواجہ بن کے آتا ہے کبھی داتا بن کے آتا ہے، کبھی خواجہ کے روم میں تو کبھی داتا کے روم میں۔ سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تب بھی غلط نہیں ہے روایت، اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے تو جن کے ذریعے سلطان بنے تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ راہ طریقت حضرت علی کے بغیر کوئی چل سکتا ہی نہیں۔ اہل سنت کہتی ہے کہ حضور پاک کے بعد سب سے زیادہ درجہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ ہم مانتے ہیں شریعت میں ان کا درجہ ہے لیکن طریقت میں حضرت علی کا درجہ ہے نا۔ اللہ اگر اللہ تک پہنچانے والا جو رستہ ہے وہ حضرت علی کے ذریعے پہنچتا ہے نا، فقر حضرت علی کے ذریعے چلتا ہے نا۔ ایک دن ہم لال باغ میں بیٹھے تو کچھ ملنگ آئے، منہ میں سگریٹ تھے، جرسیں تھیں، ہمارے پاس سے گزرے، بڑی ہمیں نفرت ہوئی۔ تھوڑا سا آگے گئے، انہیں یا علی کے نعرے لگائے۔ قسم میں رکھ کی جب انہوں نے یا علی کے نعرے لگائے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساری جگہ نورانی منور ہوگی۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ بھنگ چرس پینے والے، ان کی زبانوں میں اتنی تاثیر، تو ہم جو قرآن نمازیں پڑھنے والے ہم تو بڑے دور ہیں، یہ راز کیا ہے؟ تو آواز آئی نہیں یہ ان کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، یہ جس کا نام لے رہے ہیں اس کے نام میں تاثیر۔ ان 10 پاروں میں ایک بھارت جو ہم نے پڑھی، ہم نے آج تک وہ کسی کو نہیں بتائی، تو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، خام خواہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ ہم نے سنیوں کو بھی نہیں بتائی تو شیعوں کو بھی نہیں بتائی، آج تو ان کے دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں نا، اب سوچیں ان کو بتا ہی دو۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ان 10 پاروں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ حضور پاک نے اپنے
اپنی انگوٹھی حضرت علی کو دے دی. انگوٹھی حضرت علی کو پہنا دی, انہوں نے پہن لی. کچھ عرصہ بعد جب آپ معراج پہ گئے تو دیکھا وہی انگوٹھی اللہ کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی تھی. اب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ راز کیا تھا, نہ اس کے اوپر کوئی بحث کر سکتے ہیں, نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھوں میں کیسے چلی. اب وہ جو 10 پارے ہیں, اب اس کی تشریح بھی ضروری ہے. وہ 10 پارے کیا ہے؟ یہ جو قرآن آیا یہ کوئی پاروں کی شکل میں نہیں آیا, کبھی تھوڑا کبھی زیادہ, اسی طرح 23 سال میں جو نا یہ پورا ہوا. اس کے حضرت عثمان غنی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک حصہ کیا, اس پورے کے 30 حصے بنا دیے. آپ دیکھیں گے مضمون ختم نہیں ہو پارا بنا دیا گیا, اس کے 30 حصے بنا دیے گئے. اب وہ 10 حصے کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو قلب کی نبوت ملی تھی, اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولایت اور ملی, آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو سری کی نبوت ملی, آدھی ان کے ولیوں کے لیے, وہ جو علم تھا آدھا ان کے لیے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کے 4 ملے, چاروں کے ملے, آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے. پھر حضور پاک کو 5 کے سارا علم حاصل ہو گیا, آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے. اور وہ 10 حصے تو وہ ہو گئے نا جو باطن میں تھے, وہ سینہ پہ سینہ چلتے ہیں نا. یہ 30 پارے عام لوگوں کے لیے, اس کے لیے سفید کاغذ لانا پڑتا ہے, اور وہ 10 پارے خاص لوگوں کے لیے, ان کے لیے سفید دل لگانا پڑتا ہے. اب اس علم کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ علم کیا ہے. یقین کرو اگر تمہارے پاس وہ علم آ جائے تو تم کافروں کو بھی یہودیوں کو بھی سب کر لو. جب وہ تم سے علم چلا گیا تم خود مسلمان ہی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا. یہ جو ڈھانچہ ہے, یہ جو جسم ہے, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. اس جسم کے اندر 7 مخلوقیں ہیں, روحیں ہیں. باقاعدہ حدیث شریف میں ان کا نام ہے قلب, روح, سری, خفی, اخفا, اللہ, نفس. یہ مخلوقیں ہیں. کسی کا کام دیکھنے کے لیے, کسی کا چلنے کے لیے, کسی کا بولنے کے لیے, کسی کا صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے. ان مخلوقوں کے آگے اور نائب ہیں, ان کو جسے کہتے ہیں. ان کا قرآن مجید میں نام ہے قلب سلیم, قلب ملیک, قلب شہید, نفس مارا, لواما, لاما, مطمئنہ. 9 جسے ہیں. 7 مخلوقیں تمہارے اس ڈھانچے میں بند ہیں. ایک مخلوق ہے جو شیطانی ہے, اس کو نفس بولتے ہیں. بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلید نے پلید کی تھا, ایسا منو پلید رہا سے. اللہ, وہ جو نفس تمہارے اندر ہے تم پلید ہوئے نا, ورنہ یہ تمہاری جو مٹی بنائی گی, مٹی سے جسم بنایا گیا, ناپاک نہیں تھا نا. وہ اندر جو روح ہے وہ ناپاک نہیں تھی نا. وہ جو نفس آیا تب تم ناپاک ہوئے نا. اب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑے دور بھیجا. اسی انسان میں سے اللہ نے اسے رابطہ بھی کرنا تھا, رابطہ کیا بھی نا, تو ان میں ایک ٹیلی فون لگا کے بھیجا کہ اگر اس کو مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی تو یہ ٹیلی فون آن کر لے گا. اب وہ ٹیلی فون کیا ہے؟ وہ ٹیلی فون تمہارا دل ہے. اب جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے, اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے, ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ اللہ نے کیسے کرتا ہے؟ تو درویش کہتے ہیں یہ زبان کے بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے؟ بھئی یہ گوشت 2 جبڑوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے, اور وہ 2 گوشت 2 پسلوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. اس گوشت میں طاقت نہیں اللہ اللہ کرے, وہ ایک مخلوق ہے, وہ اس کو اللہ اللہ کرتی ہے. وہ مخلوق سینے کے سینٹر میں ہے, اس کا نام اخفا ہے, وہ اللہ اللہ کرتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. اگر کسی میں وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے, یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی, اس کی بھی زبان ہے نا, وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا, طوطے ہی بول لیتے.
اس طرح اس زبان کو بلوانے کے لیے اخفا ہے. اور وہ جو دل کا گوشت کا لطف ہے عربی میں اس کو فواد کہتے ہیں, اور وہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اس کو قلب کہتے ہیں. فرق یہ ہے اخفا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ نے کرتی ہے وہ اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ نے کرتا ہے. اب وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے, اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا, یہ چو کرے گا, تو کہے گا غلط کہتا ہے, میں روز توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں اس میں. اس کا نام بیضا ہے. تصوف نے تمہارے کو کہا تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے, اس میں ایک چوزا بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے, اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے, اس کو مرشد چاہیے. اگر مرغی نہیں ہوگی تو بیکار ہو جائے گا, جس طرح تمہارا دین اسلام بیکار ہو گیا. مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی, اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچایا جائے گا. اور جب وہ پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا, بغیر سکھے سکھائے چو 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 کرے گا. کیوں؟ اس کی فطرت ہے نا. اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا نا. اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح ہے, ایک تمہاری تسبیح ہے جو بازاروں میں بکتی ہے, اور ایک وہ تسبیح وہ تمہارے اندر چلتی ہے, وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا. اب تم اس کے استاد ہو گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے, یہ تیری دل کی دھڑکن ہے, اس کے ساتھ اللہ ملا. اب یہ تسبیح سے اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ اللہ کو ایک دفعہ کہہ لینا مان لینا کافی ہے نا. یہ گھڑی گھڑی اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے شعلہ اٹھتا ہے, لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے, پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے, اللہ اللہ سے ٹکراتا تو نور بنتا ہے نا. وہ نور بنا نا, لیکن یہ نور انگلیوں میں اندر تو نہیں گیا نا. یہ اگر کام آئے گا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا, یہاں تو کوئی کام نہیں ہے نا. جب اللہ اللہ تیرے اندر دل کی دھڑکنیں پکارے گی اللہ اللہ, تو پھر وہ جو نور بنے گا نا وہ تیرے اندر جائے گا نا, وہ تیرے خون میں جائے گا نا, خون سے ہوتا ہوا تیری نسوں میں جائے گا نا, نسوں سے ہوتا ہوا تیری روح تک پہنچ جائے گا نا. تو تیری روح بیدار ہو کے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گی. پھر تو سوتا رہے گا, روح اللہ اللہ کرتی رہے گی, تو قبر میں چلا جائے گا, وہاں بھی اللہ اللہ, اور یوم محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی. جب اس جسم میں اللہ اللہ چیز ہوتی رہے گی تو وہ جو نور بنے گا وہ کدھر جائے گا؟ وہ تیرے دل میں اکٹھا ہو جائے گا نا, تیرے دل میں نور اکٹھا ہو جائے گا. اب تو نماز پڑھتا ہے نا, یہی کہتا ہے میں نماز پڑھنے گیا, سراسر غلط ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھ؟ اس لیے نماز قائم کر. اور تو نماز پڑھتا ہے نا, اندر تو قائم ہوتی نہیں ہے نا, اندر نفس نہ پاک ہے نا, کتا ہے نا اندر, تو نماز کیسے ٹھہرے؟ اب تو نے نماز پڑھی ہے, جب تو پڑھ رہا تھا اس وقت مومن تھا, جب تو فارغ ہوا تو پھر وہی ہیرا پھیری. جب تیرے اندر نور آئے گا, جس طرح میگنیٹ ہے, سیاں پھینکو نسبت ہے, وہ چھوٹی چھوٹی سیاں پھینکو وہ میگنیٹ کو کھینچ لیتا ہے, نسبت ہے نا. جب تیرے اندر نور آ جائے گا پھر تو نماز پڑھے گا, نماز کا نور تیرے اندر, اللہ, پھر تو تلاوت کرے گا, تلاوت کا نور تیرے اندر. پھر تو نماز پڑھتے وقت بھی مومن, تو سوتے وقت بھی مومن, تو کاروبار میں بھی مومن نا. اللہ, اس زبان کا تصرف ہے. یہاں بولتے ہیں اکالا ادھر ہے, اکالا ادھر ہے, اور بی بی سی والے سنتے ہیں, اور اس دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے, عرش مولا والے سنتے ہیں. تیری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا, وہ نماز مومن کا معراج ہے نا, مومن کا, مسلمان کا نہیں. اور مومن کی تشریح ہے سورت اجرات میں ہے, اعراب نے کہا ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو بہت سے اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تیرے دل میں اترے گا, جب دلوں میں نور اترے گا پھر تم مومن ہو گے نا. ابھی تو مومن نہیں ہو, ابھی تو مسلمان ہو, ایک دوسرے سے لڑتے ہو. تو مومن جب بن جاؤ گے تو پھر لڑو گے نہیں. مومن سارے بھائی بھائی ہوتے ہیں. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کلمہ زبان سے پڑھتا ہے, زبان مسلمان ہوگی, لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں شیطان ہوتا ہے. بالکل. یہ بات نمازی کو بڑی بری لگتی ہے, یہ کہتے ہیں تیرے دل میں شیطان ہے, اور ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں. جب تو نماز پڑھتا ہے تجھے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اور تو اللہ کے حضور میں کھڑا ہے تجھے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اور تیرے دل میں شیطان ہے تو وسوسے آتے ہیں نا. وہی شیطان
جو فرقہ بندی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں نا. باجید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے, جب باقی بات کرتے تو شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے, دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتے, تو شیطان قریب آتا, ان کو ستاتا. روشن ضمیر ہو گئے تھے, ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے, آج اس کو ماروں گا. آواز آئی, اے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا, یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے. تو اتنا ذکر کر کہ نور اللہ نور ہو جائے. جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور اللہ نور ہو گئے تو دل سے کیا, شیر سے بھی شیطان نکل گیا. چمن چمن گلی گلی, چمن چمن گلی گلی, نعرہ تکبیر. اب تم سارے کہتے ہو, حکومت بھی کہتی ہے, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں, سارے کو کیسے کو, اور تیرے اندر شیطان ہے تو ایک کونا تھوڑی دیتا ہے. اگر تو سنی ہے تو سنی پھر کے بنا دے گا, شیعہ ہو جائے گا تو شیعہ پھر کے بنا دے گا, تو وہ تجھے ایک نہیں ہونے دے گا. ایک ہونے کے لیے تو پہلے اس کو نکال. اللہ, اس دل میں یہ شیطان ہوگا, شیطان یا اللہ ہوگا. اللہ کو بسا, جب تیرے دل میں 24 گھنٹے اللہ شروع ہو جائے گی نا, اس کو بولتے ہیں قلب جاری ہو گیا, تیری روحیں تیرے دل اللہ کرنا شروع کر دیں گے نا, تو پھر اس دل میں شیطان نہیں رہے گا, پھر اللہ ہی رہ جائے گا نا. تو پھر اللہ نے ہر مخلوق کو بنائی ہے نا, وہ مسلمانوں سے کیا, وہ ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے, وہ تو ایک چیونٹی سے بھی محبت کرتے ہیں. تو پھر تیرے دل میں وہ وصف پیدا ہو جائے گا نا جو اللہ کی صفات سے ہے نا. پھر کب بندی تو اس میں ختم ہوگی نا. اب جب یہ تیری دل کی آواز اوپر پہنچنے شروع ہو جائے گی, تو پھر مومن بنے گا, تیری نماز اوپر ہوگی. آواز جاری ہے, ولی سے آگے ولایت کیا ہے. جب وہ تیرے اندر کی مخلوقیں, ان کو غذا چاہیے, جس طرح تجھے غذا چاہیے اس طرح ان کو بھی غذا چاہیے. تیری غذا گوشت ہوتی ہے, ان کی غذا اللہ کا نور ہے. جب ہر وقت اللہ ہوگا, اللہ ہوگا, اللہ سے ہو, جو تیری مخلوقیں ہیں وہ طاقت پکڑ جائیں گی. ایک مخلوق ہے جس کو نفس بولتے ہیں, اس میں طاقت ہے. بچہ بچپن سے شیطان ہوتا ہے, اس شیطانی طاقت کی وجہ سے تم جب سوتے ہو اس جسم سے باہر نکل جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ شیطانوں میں گھومتی ہے, واپس مڑ کے نفس والے جسم سے داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے تعلق کی اس کی نسبت ہی شیطانوں سے ہے. جب تمہاری وہ دوسری روحیں اللہ کے نور سے نورانی ہو جائیں گی, پھر وہ اس جسم سے نکلیں گی, تو وہ کہاں جائیں گی؟ یہ شیطان شیطانوں میں گیا اور نور نور میں گیا نا. وہ سب سے پہلے اس سینے سے نکلیں گی حضور پاک کے قدموں میں. اس بلے شاہ نے فرمایا, لوکی پنج ویلے تو عاشق ہر ویلے, لوکی مسیحی تو عاشق قدموں. جب تو قدموں میں پہنچ گیا تو مرتبہ تجھے مل گیا نا. اب یہاں سے پھر دو طرح کی شریعت ہے, ایک شریعت محمدی ہے, ایک شریعت احمدی ہے. تم شریعت محمدی کے واقف ہو, وہ 10 پارے شریعت احمدی سکھاتے ہیں. اللہ, ہو سکتا ہے تم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, وہ شریعت احمدی کیا ہے؟ حضور پاک کا جو جسم مبارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے. آپ کا جو اخفا ہے اس کا نام حامد ہے. آپ کے جو سر والی مخلوق ان ہے اس کا نام محمود ہے نا. میرا شاہی پڑھتے تھے تو اوپر کون سی نماز ملی تھی؟ یہ شریعت احمدی, جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. آج بھی اگر کسی کی روح اس قابل ہو جائے تو اس کو وہی شریعت احمدی, وہی نماز مل سکتی ہے جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی تھی. آپ جب اوپر گئے وہ جو نماز ملی ان کو پاک کرنے کے لیے ملی, وہ جو نماز پڑھا کے گئے تھے وہ ان کے لیے تھی جو پاک ہی تھے. اللہ, تو وہ نماز کہاں ہوتی ہے؟ وہ بیت المعمور میں ہوتی ہے. اس نماز کا اعتبار نہیں ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کوئی اعتبار ہے؟ اس اعتبار پہ شک کرنا بھی کفر ہے. اس پہ شک کرنا بھی کفر ہے, کیونکہ اس نماز کو حضور پاک پڑھاتے ہیں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. اللہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی, تب پھر سر اٹھاتا ہے نا. تو جس میں اللہ خود جواب دے, حضور پاک نماز پڑھیں, تو اس سے تو شک کون کر سکتا. یہ تو بات نماز کی ہوگی. تو پھر وہ جو آگے پاروں میں لکھا ہوا تھا اس مقام پہ نماز پڑھنا گناہ ہے, تو وہ کون سا مقام ہے؟ جب یہ مخلوقیں جسم سے نکلتی ہیں سب سے پہلے جسم میں باری باری ذکر کرتی ہیں, کوئی ادھر اللہ اللہ, کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی ادھر.
تو پھر جب یہ اکٹھی کرتی ہیں تو یہی مسجد یہی کعبہ یہی گل گلزار جنت ہے. پھر ان کی نور کی طاقت سے یہ سینے سے نکلتی ہیں باہر. جب سینے سے نکلتی ہیں تو کوئی حضور پاک کے پیچھے، کوئی خانہ کعبہ میں، کوئی حضرت علی کے پاس، کوئی غوث پاک کے پاس، یعنی کہ مقام ہے کہیں کی چلی جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے بندہ سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. ایک مخلوق ہے جو دماغ میں، اس کا نام ہے اللہ، وہ اس دماغ سے نکلتی ہے تو سیدھی اوپر پرواز کر جاتی ہے. فرشتے روکتے ہیں، وہ نہیں رکتی. فرشتے کہتے ہیں چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، کیونکہ فرشتے بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے. اور یہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. عورتیں نہیں پہنچ سکیں اس مقام تک. عورتیں صرف بات چیت کر سکتی ہیں، لیکن صرف حضرت فاطمہ الزہرا ہیں جنہوں نے رب کا دیدار. باقی کوئی عورت رب کے دیدار میں نہیں جا سکی، بات چیت تک پہنچ سکی. جب یہ مخلوقیں پھر اوپر جاتی ہیں، بڑے دور سے گئی نا، بڑی محنت کر کے گئی نا، تو پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ جو اللہ کا نقشہ ہے اس مخلوق کے ذریعے اس کے سینے میں آتا ہے. جب اس کے سینے میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. پھر اس وقت سید سلطان بہو نے فرمایا اس ولی کے لیے، اس مرشد کے لیے کہ مرشد دیدار بہو من لکھ کروڑا حجات، تو مجھے کعبے میں جائے کہ اللہ نہیں ملا، اس مرشد کا دیدار ہی میرے لکھ کروڑوں حجوں کا صاف بن گیا نا. یہ ہوتا ہے کامل مرشد. اور جو لوگ اللہ کے لیے بیعت کرتے ہیں ان کے لیے ایسے ہی مرشد تلاش ہونا چاہیے نا. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے ہمارا مرشد کامل ہے، یہ ناقص ہے. تلاش میں ہے لیکن خبر نہیں ہے. خبر کیوں نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں اگر کوئی کہتا کہ میں ولی ہوں تو روشن ضمیر ہوتے پہچان جاتے نا. اب غلطی تمہاری ہے، تم روشن ضمیر رہے نہیں نا. مرزا غلام محمد نے کہا نبی ہے، تم لوگوں نے کہا ہوگا، مان لیا نا، روشن ضمیری ختم ہوگی نا. اس وقت ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے روشن ضمیر بن جاؤ. اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگا. جب وہ اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہو جائے گا، چور کو چور پہچانتا ہے، نور کو نور پہچانتا ہے. جب تم داتا صاحب کی دربار پہ جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، دھڑکن تیز ہو جائے گی، رکت پیدا ہو جائے گی. وہ خواجہ صاحب کی دربار میں جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ. پھر جب تم کسی کامل کے سامنے جاؤ گے نا، حدیث شریف جس کی محفل میں اللہ شروع ہو جائے، بس تمہارے لیے وہ شناخت بن جائے گی. تو وہی ہے مرشد جو تمہیں اللہ تک لے کے جائے گا، ورنہ تمہاری بھی زندگی بیکار اور وہ بھی بہت سخت روح سے. کیونکہ اگر کوئی نبی نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کافر کہتے ہو نا. اگر ولی نہیں ہے تو ولی کا دعویٰ کرتا ہے تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے نا. اس کو ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے کم بخت اور بے نصیب. اب ہر آدمی کہتا ہے کہ حب علی ہو، حب حسین ہے، حب محمد ہو، حب اللہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہنا ریاکاری ہے. اصلی بات ہونا ہے. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. اور محبت کا تعلق زبانوں سے نہیں، محبت کا تعلق دلوں سے ہے. اور تمہارے دلوں میں شیطان ہے اور کہتے ہیں ہمیں حب رسول ہے، حب اللہ ہے، حب علی ہے. اس کے کوئی مقصد نہیں. اب تمہارے دل میں محبت کیسی آئے گی؟ سارے کہتے ہیں کہ جب تک محبت نہ ہو کام نہیں بنتا. تو محبت کیسے آئے گی؟ جب یہ تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ میں پکاریں گی، ہر اللہ اللہ، ہر اللہ اللہ، تو کوئی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو جاتی ہے نا. جب تمہارے دل میں اللہ بس گیا تو اللہ سے محبت ہوگی نا. جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر تمہارے دلوں میں ان سے بھی محبت ہوگی نا. پھر کسی کی روح حضرت علی کی طرح تو کسی کی پنجن کی طرح تو کسی کی صحابہ کی طرح تو کسی کی رسول کی طرح. وہ محبت اصلی ہے نا. پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ان کو دیکھتا بھی ہے نا، سرسری نہیں دیکھتا، پھر بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا اور محبت کی گئی پھر عشق آ گیا نا. تو پھر جب عشق آ گیا پھر میں تیرا تو تو میرا.
اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. فرماتے ہیں اگر عشق نہ ہو تو مسلم بھی ہے کافر و زندیق. آج مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندیق سمجھ رہے ہو نا, تب بھی ایک دوسرے کے مسلوں کے اوپر حملے کر رہے ہو نا. نماز پڑھنا آسان ہے, روزے رکھنا آسان ہے, تہجد پڑھنا بھی آسان ہے, ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنا بھی آسان ہے, لیکن اللہ کو دل میں بسانا بڑی مشکل ہے. اللہ اس کو اس دل میں لانا بہت ہی مشکل ہے. اب تم نے اتنے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, تہجد بھی پڑھی ہوں گی, کیا کیا وظیفے بھی پڑھی ہوں گے, لیکن تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے. تو تم نے جب دعا مانگی ہوگی تو یہی مانگی ہوگی اے اللہ مجھے جنت دے, یہی مانگی ہوگی نا. تمہیں اپنی زندگی میں یاد ہے کہ کبھی تم نے کہا اے اللہ مجھے تو چاہیے؟ کبھی بھی نہیں کہا, کیونکہ اللہ کا تعلق دل میں ہے, تمہارے دل سے آواز نہیں نکلتی ہے. جب تمہارے دل میں اللہ بس جائے گا تو کبھی نہیں کہو گے مجھے جنت چاہیے, یہی کہو گے اللہ مجھے تو چاہیے. اللہ تو جب اللہ مل گیا تو خود بخود ہی بن مانگی کسی جنت میں بھیج دے گا. اب جو اللہ کو اندر لانے کا طریقہ ہے, ہم ہندوؤں میں بھی گئے, سکھوں میں بھی گئے, سب نے کہا کہ جب تک اللہ من میں نہ آئے نا یہ سب کچھ فضول ہے. انہوں نے کہا پھر کیا, انہوں نے کہا یہ مذہب بھی فضول ہے. اگر کسی کے اندر اللہ نہیں ہے تو زبان سے طوطا ہے تو طوطا ساری عمر اللہ اللہ کرتا رہے تو طوطا ہی رہتا ہے. جب تک اللہ اندر من میں نہ آئے, یہی ایک نسخہ ہے, یہی ایک نسخہ روحانیت ہے. اب وہ اللہ من میں کیسے آتا ہے؟ اس کو اپنے اندر جذب کرنا ہے. اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں, اس کو لکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی وقت ملے 66 مرتبہ لکھتے ہیں. جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے, اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے. اور تھوڑے دن لکھتے ہیں, ایک دن آتا ہے جو کاغذ پہ لکھتے تھے نا وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. یا دوسرا طریقہ ہے, زیرو کے بلب کے اوپر پیلے رنگ سے اللہ رکھتے ہیں, رات کو سونے لگتے ہیں, اس کو دیکھتے رہتے ہیں, کچھ عرصے بعد وہ جو بلب کے اوپر اللہ لکھتے ہیں نا وہ آنکھوں میں آ جاتا ہے. دونوں طریقوں سے میں کوئی بھی طریقہ استعمال کروں. جب آنکھوں میں آ جاتا ہے پھر لکھنا دیکھنا بند کریں, آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں, پھر وہ آنکھوں سے ہوتا ہوا سیدھا دل کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس وقت قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ اللہ ایمان ہی ہے. پولیس کی مور, پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ. جب یہ اللہ دل پہ جذب ہوتا ہے اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ٹک 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 ٹک, وہ دل کی تسبیح چل پڑتی ہے. اس تسبیح کے ساتھ اللہ بلاتے ہیں, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ ہو, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ ہو. گھڑی گھڑی اس طرح کرتے ہیں وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. رات کو سونے لگو, اس انگلی کو قلم خیال کرو, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ, اسی میں نیند آ جائے. صبح اٹھو, وضو ہو یا نہیں ہو, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا, ذکر خفی کرتے رہو. جب تک دل کی دھڑکنیں اللہ نہ پکاریں اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنیں اللہ نہ پکارتی ہیں یہ ذکر قلبی ہے. آج تمہارا پہلا قدم طریقت میں آ گیا, آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی, کیونکہ طریقت کا تعلق اس دل سے ہے. پھر اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے, اس کو حقیقت کہتے ہیں. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں, شریعت پوری کا دیکھا داڑھی ہو گئی ہے, 2-4 نمازیں پڑھتا ہے, اب آگے پہنچو اللہ کی طرف. اب یہ کہ تو اب سیاست میں آ جا, اس بیچارے کو سیاست میں لے آتے ہیں, کچھ عرصے بعد 5-6 سال اس نے ضائع کر دینا. اگر کرسی ملی تو مولوی صاحب کو ملی, اس بیچارے کو کیا ہوا, اس کو کیا ملا؟ پھر وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب حاصل تو کچھ نہیں ہوا, کہ آپ شہادت میں چلا جا. کیا کہ تو اس پہ حملہ کر, وہ تجھ پہ حملہ کرے, یہ شہید ہو جائے گا, یہ غازی ہو جائے گا. اس طرح نوجوانوں کی عمریں برباد کر رہے ہیں. یقین کرو اگر کسی کے دل میں اللہ آ جائے تو اس کو سیاست کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں, اس کو بندوں کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں. سیاست اس کے پیچھے بھاگے گی, بے نظیر اس کے پیچھے بھاگے گی, لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی, یہ دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ملانا نا, ان کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی. پھر وہ کیا کریں, بلے شاہ قصور میں وہ کہنے لگے ایسا نجد یار بنایا ہے
بڑی حیرانی ہوئی کہ نچ کے یار کیسے مانتا ہے. پھر کہنے لگے اتنے نچنا بھی بات بن جاتا ہے. بلے شاہ یہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے بلا خوب نچیا خوب نچیا, دل نیاں تڑکنا ابریاں تڑکنا نار کر اللہ اللہ ملایا. جس نے اللہ اللہ منایا تو اللہ بھی من گیا نا. اللہ میری نچنا نیت ایسی کہ اللہ منے تو اللہ نے دارو مدار نیتا ہوتے ہیں نا. اور تسی پاویں نچو تو پاویں کبڈی کھیلو تو کلندر پاک نے بھی نچایا تو امیر کلال نے کبڈی کھلائی تو پاویں ورزش کرو دل دیاں تڑکنا اوبرن انہاں تڑکنا نال اللہ ایک راز ہے. یہ جس کی اللہ چاہتی جس کو اللہ چاہے گا اس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ میں لگ جائے گی. جس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ میں لگ جائے وہ سمجھو اب اللہ کا دوست ہو گیا. اللہ خس کرو نہیں اس کو اس نے نہیں کہا تو نماز پڑھ میں نماز پڑھوں گا, تو روزے رکھ میں روزے کرے گا. اس نے کہا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اللہ اور لازم یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو ہی جائے گی. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کو اس کے 70 گنا زیادہ ماؤں سے محبت کرنی پڑے. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے لیے اجازت ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے تھکتا رہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں شکایت ہوگی میں تہجد گزارتا ہوں مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانی کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا, یہ تو گیا نا ہمارے ہاتھوں سے گیا, اس کے پاس شیطانی فوج ہے, حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. ورنہ کیا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے سے ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے, اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے, پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مسجد صاحب نے دیکھا باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے, یہ جنات فرشتے بڑے پریشان ہوئے, سجدہ تو انسان کو جائز نہیں ہے, یہ مجھے سجدہ کیوں کرے ہیں؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں کہ تمہیں سجدہ نہیں کرے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کیا نا یہ اس کو سجدہ کرے. شیطان کو پتہ ہے کہ انسان ان نظروں میں کہیں تک پہنچ سکتا ہے, پھر شیطانی فوج حملہ آور کرتی ہے. جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. اور شیطانی فوج تم میں ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں میں ٹوٹ پڑی, اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے, تو غریب بھی نہیں رہے غریب نواز. اس کے لیے نام کسی کو بیعت کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی نذرانہ طلب کرتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا, بیعت تو اس نے کری نہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ پیسوں کے بغیر عام نہیں ہوتے. اگر پیسوں کے بغیر ہی کوئی آم کا ٹوکرا دے گیا تو کسی کا بہت بڑا کرم ہو گیا نا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوتا, اگر بیعت کے بغیر ہی تمہارا دل اللہ میں لگ جائے تو یہ بہت بڑی ہستی کا کرم ہو گیا نا. یہ اللہ کا یا اس کے حبیب کا یا حضرت علی کا, باقی کسی کو طاقت نہیں ہے کہ تمہارا دل اللہ کرے. جب ان کا کرم ہو گیا پھر بیعت ہے یا نہیں ہے پھر تمہیں کیا پرواہ ہے, پھر وہی تمہارے لیے کافی ہے نا. اس کے لیے اگر کوئی اس کی اجازت لینا چاہے تو بڑے خوشی سے اجازت لے اور اپنی قسمت آزمائے. اگر اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا. یقین کرو اب تو فرقوں کے چکر میں, جب تمہارے اندر اللہ شروع ہو گیا نا تو تم فرقوں کی ہوش ہی نہیں رہے گی, تم اپنے اندر کے چکر میں لگ جاؤ گے کہ ہر مزید اور زیادہ. کہتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا نے اللہ کا دیدار کیا اور کوئی خاتون دیدار میں نہیں جا سکی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کیوں بنایا, اتنا مرتبہ کیوں دے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جس کو چاہے. آپ کی اور بھی اولاد تھی نا, لیکن حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا نا. ہاں جی, اور
آپ فرماتے ہیں ولی وہ جس نے رب کا دیدار کیا ہو یا رب سے ہم کلام ہوا ہو. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ولی اللہ اس کو بولتے ہیں، ولی کا مطلب ہے دوست. اللہ کا دوست. اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اس کو دیکھا ہوا ہو، اس سے بات چیت ہو، تب دوستی ہے نا. ولی اللہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس سے بات چیت کری ہے، پھر اس کی دوستی کیا ہے؟ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جس نے رب کا دیدار کیا ہوتا اور رب سے بات چیت ہوتی ہے، اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں نا. اگر رب سے بات چیت بھی نہیں ہے، دیدار بھی نہیں ہے، تو وہ ولی اللہ نہیں ہے. بے شک. مومن ہے، نیکوکار ہے، آپ کا ولی اللہ نہیں ہو سکتا. واہ. کیا ہم آپ کو حضرت علی کا دیدار کروا سکتے ہیں یا امام؟ یہ تو آسان کام ہے، ہمارے پاس ہیں 5-10 روپئے. بولتے ہیں امام مہدی کے بارے میں بتائیں، وہ کب آئیں گے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا نہیں کب آئیں گے. جب آئیں گے سب کو پتہ چل جائے گا نا. پیدا ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے، کوئی کیا نشانی بتاتا ہے، کوئی کیا نشانی بتاتا ہے. ہم نے جو ان 10 پاروں میں نشانی پڑھی ہے، وہ بتائیں سرکار. وہ نشانی ہم کو کسی نے بتا ہی نہیں. اس میں یہ تھا کہ جس طرح حضور پاک کے پشت کے اوپر مہر نبوت تھی، اسی طرح مہدی علیہ السلام کے پشت کے اوپر مہر مہدیت ہوگی. اس کے لیے یہ ہے، آپ کسی فرقے یا مذہب سے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. آپ دوزخ میں جائیں یا بحشت میں جائیں، مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے. ایک اللہ کا حکم ہے جو تم کو پہنچا دیا. آپ اگر پریکٹس کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں کرو گے تو ہمیں پرواہ کو نہیں ہے. ہاں حقیقت ہے. اتنا ضرور ہوگا کہ اگر تیرے دل میں بھی اللہ تو اس کے دل میں بھی اللہ. اب 72 فرقے ہیں نا. تو حضور پاک کے زمانے میں کون سا فرقہ تھا؟ نہ سنی نہ شیعہ تھے حضور پاک کے زمانے میں. نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا نہ بھابی تھا. کون تھا حضور پاک کے زمانے میں؟ صرف امتی تھا. حضور پاک فرماتے ہیں امتی ہوئے جس میں نور ہوتا ہے. حدیث ہی میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. جن میں نور تھا وہ امتی دینا، جب وہ نور نکلتا گیا تو سنی شیعہ بھابی بنتا گیا نا. یہی وجہ ہے نا. اب اگر تمہارے اندر دوبارہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تو جب سارے امتی سارے ہی ہو گئے، امتی سنی شیعہ بھابی سارے امتی ہو گئے، پھر پتھروں کو حکم ہوا، پہاڑوں نے پتھر برسائے اور اس قوم کو غرق کیا. تب اس آدم کو پھر مٹی سے بنایا کہ یہ وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے. اور تب فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بھی فسق و فجور پیدا کرے. یہ وجہ. جب حضور پاک نے فرمایا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں گیا تھا. تو نبی تو پھر کسی قوم میں ہوتا نا، اس کا مطلب پہلے بھی کوئی قوم تھی نا. تب آپ نے کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. ہاں یہ اور کوئی بات ہے، مزہ آ رہا ہے جی. ہاں بتائیں. جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی خود پہ جو ہے نا اسٹینڈ ہوگی، اور جیسا آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ رسول خدا کے بھی ان پہ اسٹینڈ تھی، ان پر نور تھی، تو انہیں دکھانے کی ضرورت محسوس ہوئی. انہوں نے دکھایا عوام کو، یعنی کہ بتایا. تو انہیں جب وہ مہدی ہمارے منتخب بندے تھے، خدا کے منتخب بندے، ضرورت کیا محسوس ہوئی کہ وہ اپنی کمر دکھائیں؟ نہیں وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے. حضور پاک کو کیا ضرورت تھی کچھ لگانے کے لیے؟ مطلب یہی ہے کہ صرف یقین کے لیے، عوام کے یقین کے لیے، بس تصدیق کے لیے. اس لیے تو انہوں نے چاند کو جو ہے نا ٹکڑے کر دیا، درخت کو جو ہے نا دو شاخ میں تقسیم کر دیا، پھلا لیا. تو پھر مور کیوں تھی؟ پھر بھی مور تھی ان کے پیچھے، حضور پاک کے پیچھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اسٹیم دکھانے کی پیٹھ پہ کیا ضرورت ہے، کیا محسوس ہے؟ نہیں پھر حضور پاک کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کا مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے نا. جب اپنی نشانیاں دی تھی خدا نے، بس وہ لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے بس. تو انہیں رسول خدا نے جو ہے تو اسٹیم کیوں لگا کے دیا؟ لوگوں کی تصدیق کے لیے بتایا نا بتایا جو لوگوں کی تصدیق کے لیے. سرکار.
اس میں یہ ہے کہ خاتم سے کیا آخری یا افضل ترین، نبی پاک نے فرمایا میں خاتم النبی ہوں اور علی خاتم الاولیاء ہیں۔ اب اس کا مطلب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو خاتم الاولیاء ہیں۔ اب اس کا ہے کیونکہ مہدی علیہ السلام کو بھی آنا، بے شک یہ جو لکھنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، تو پھر مہدی علیہ السلام اولیاء ہی ہوں گے نا، ولیوں میں سے ہوں گے نا، غلط نہیں ہوا۔ مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں کہا گیا؟ اللہ یہ راز حضور پاک نبی ہوں گے، حضرت علی ولی ہوں گے، کیونکہ جتنی بھی ولایت ہے حضرت علی کے ذریعے ہی ولی بنیں گے، ان کے بغیر ولی نہیں بنے گا۔ تو پھر امام مہدی بیچ میں کیا ہے؟ وہ نہ نبی ہیں تو نہ ولی ہیں، وہ ایک بیچ کا درجہ ہے، نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، بس۔ علیہ السلام کیوں کہا گیا؟ کہ وہ ایک نبی کو بیعت کریں گے نا، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو پیر ہو جائے گا تو پھر علیہ السلام کو ہی ہے نا۔ بے شک بے شک سرکار حضرت کیونکہ دور اب یہی چل رہا ہے حضرت امام مہدی کے قرب قیامت کا جو سلسلہ ہے، سوال بھی حضرت امام مہدی کے متعلق ہے، یہ فرمائیے ان کا ظہور کیسے ہوگا؟ جی حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور کیسے ہوگا؟ میرا مطلب تم ظہور کو چھوڑو، تم اب کوشش کرو گے تم ان کا ساتھ کیسے دو گے، تم ان کو کیسے پہچانو گے؟ کچھ لوگوں نے حضور پاک کو بھی مان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن فائدہ تو ان کو ہوا نا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، فائدہ تو ان کو ہوا نا۔ اب تمہیں فائدہ کب ہوگا؟ اگر کہہ رہے ہو وہ آ گئے ہیں ان کا ساتھ دو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ ساتھ دینے کے لیے تمہیں ان کی پہچان چاہیے، کیسے پہچانو گے؟ ایک حدیث میں کہ 70,000 علماء دجال سے بیعت ہو جائیں گے، بالکل یہ بھی ہے نا۔ آپ دجال سے کیسے بیعت ہوں گے اور امام مہدی کو کون لوگ پہچانیں گے؟ جب دجال کہے گا کہ میں امام مہدی ہوں، امت کہے گی ہمیں پتہ نہیں چلتا، مولوی صاحب آپ جاؤ اور مسئلے مسائل دیکھو واقعہ وہ مہدی ہے یا نہیں، تو مولوی صاحب چلے جائیں گے، سب مسئلوں کا جواب دجال دے دے گا، کیونکہ وہ فرشتوں کا بھی قاضی تھا نا، سارے مسئلے اس کو آتے ہیں نا، سب مسئلے کا جواب دے دے گا، اس کا دماغ مطمئن ہو جائے گا نا مولوی صاحب کا۔ اب رہ گیا دل میں تو اللہ نہیں ہے، مولوی صاحب کی شیطان، چھوٹا سا شیطان جس نے فرقے بنوا دیے، صحیح۔ اب اس کے دل میں چھوٹا سا شیطان ہے نا، تو وہ دجال میں تو بڑا شیطان ہوگا نا، دماغ تو اس کا مطمئن ہو گیا مسئلوں سے، اور اس کے دل نے اس شیطان کو بھی قبول کر لیا نا، وہ اس کا جا کے بیعت ہو گیا نا۔ بے شک اب مہدی علیہ السلام کے پاس لوگ کیسے جائیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ مہدی علیہ السلام کے پاس وہی علماء جائیں گے ان کے دماغ مطمئن نہیں ہوں گے، دل بھی مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ دلوں میں شیطان ہے نا، جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ بڑے چور ڈاکو سے دلوں میں نور ہوگا، تو وہ جب نور کے سامنے جائیں گے تو نور میں متی ہو جائے گا نا۔ پھر ایسا نہ ہو کو ولیم بہت بڑا عالم تھا، بڑی بات کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کری، وہ ایک کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ وہ ان کا کتا ہے صحابہ کاف کا کتا، وہ صحابہ کاف سے محبت کرتا تھا، کوئی نمازیں بھی نہیں پڑھی، صرف محبت کرتا تھا، سچی محبت تھی، وہ اس ولیم کی شکل میں جنت میں جائے گا نا۔ اب تم وہ سچی محبت پیدا کرو، تو سچی محبت تب ہی ہوگی جب تمہارے دل میں اللہ لائے گا، تب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا، پھر ولیوں سے بھی ہو جائے گی تو مہدی علیہ السلام سے بھی ہو جائے گی، اس کے بغیر تم مہدی علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتے۔ بے شک نہیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار آپ نے کیا بہت آسان ہے، اگر کرنا چاہیے تو آپ کروا سکتے ہیں، ہم نے بھی کیا ہے، وہ علم سیکھا ہے نا، اس کے لیے ہم لال باغ میں گئے، لال باغ ہوا ہے، ہم وہاں 3 سال رہے، وہ علم سیکھا، حضرت علی کا کیا پتہ نہیں اللہ تک بھی دور ہو گیا، لیکن جو کرایا ہم پہلے سمجھتے تھے، ہم کو یہی بتایا گیا تھا سب سے زیادہ درجہ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کا ہے،
لیکن جب ہم کو جو دیدار کرایا تو حضرت علی نے کرایا، حضور پاک نے حضرت علی تک کیوں نہیں کرایا؟ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حضرت علی جو ہے افضل ہے، کیونکہ ہم کو جو ملی ہے ہم سے ملی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ہم نہیں کہتے درجہ کم ہے، لیکن ان کا درجہ جو ہے نا وہ شریعت میں، طریقت میں صحیح۔ اس کے لیے ہم اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آئے نا کوئی جو آتے ہیں بیٹھے ہیں ان کو دیدار کراتے ہیں، ساروں کو دیدار کرایا اگر اہل شریعت نے 72 فرقوں میں امت کو تقسیم کر دیا ہے تو پھر طریقت کے مختلف سلسلے کیوں ہیں؟ شریعت عام تھی، عام لوگوں کے لیے، قرآن مجید عام کے لیے تھا، وہ 10 پارے خاص کے لیے، وہ صرف 9 صحابہ کو ملے تھے، وہ 9 صحابوں سے وہ نقشبندی تھے، چشتی تھے، قادری سروردی چلے نا۔ اب ان میں سے بھی اب صرف 3 رہ گئے، چشتی، نقشبندی، قادری، سرورد بھی کٹ گئے۔ اللہ یہ بھی سوال ہے جی سرکار، یہ لمبا سوال یہ تو لمبے سوال نہیں ہوں گے۔ جی میرے نانا بنی اللہ انڈے پیتے اور ان کو لوگ دربار میں بند ہوتے لوگ وہ لاؤ کے مانگتا کر نبی کے ہاتھ میں بلندہ تلوار۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو دل میں پا کر انسان مومن بنتا ہے اور ولی کا عمل نظر مومن بناتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر دل میں عطا کرے، تو کیا دل میں اللہ کا نور بھرنے کے بعد اندھا شیطان قابو میں آتے ہیں؟ یہ تو ضرور ہے، جب دل میں اللہ چلا گیا تو جتنی برائیاں ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ آپ جیسے بھی گنہگار ہیں، جب آپ کو اللہ کریں گے، حضور پاک فرماتے ہیں شیطان تمہاری نسوں میں دوڑتا رہتا ہے، جب وہ اللہ اندر جائے گا، اگر تو شرابی بھی ہے تو اللہ اندر جائے گا تو شراب باہر آ جائے گی نا، تو کتنا بڑا پاپی بھی ہے، گنہگار بھی ہے، اللہ جائے گا نا تو تیرے گناہوں کو جلا دے گا نا۔ تیرا شاہی میرا شاہی بن کر مست ملنگ رہیں گے۔ تھوڑا وقت ہے اور بات کر لوں۔ جب کوئی شخص نماز وغیرہ پڑھتا ہے اس کی فائل پہ لکھتے ہیں نماز پڑھی، نیکی لکھتے ہیں نا، جی سرکار، اس کی نیکی فائل پہ لکھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہے وہ بھی لکھتے ہیں، لیکن جب وہ نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے نا تو دل میں تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے نا، اور ایک دن کیا ہوتا ہے نمازوں سے فائل بھر گئی اور تکبر اس حسد بخل سے دل سے آ گیا۔ جب دل سیاہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے اور فائلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے نا، تو فائلیں تو ولیوں نبیوں کے لیے ہے نا، اور دل یہ اللہ کے لیے ہے نا۔ بھئی جب وہ فائل پہ لکھتے ہیں دل پہ دبا کیوں لگاتے ہیں؟ ایک دبا ادھر لکھتے ہیں، ایک دبا دل پہ لگاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اگر دل اللہ کو ضرورت پڑی وہ دل دیکھ لے گا کہ کتنا یہ گنہگار ہے۔ اب کیا ہوا، اس کا دل جو ہے نا اس سے تازہ ہو گیا، اس نے وہ دل کو سمیت کرنے والا سبق سیکھ لیا نا۔ حدیث شریف میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اس نے اللہ سیکھ لیا، اللہ اس کا دل منور ہو گیا، صاف ہو گیا، چمک اٹھا۔ پھر جب اللہ نے دیکھا تو اس کی فائل کو نہیں دیکھا، وہ چمکتے ہوئے دل کو دیکھا، اس کے اوپر مہربان ہو گیا نا۔ اب اگر تو گنہگار بھی ہے، فائل تیری گناہوں سے بھری ہوئی بھی ہے، دل کو چمکا لے کہ تجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتا میں جسے چاہوں گمراہ کروں، جسے چاہوں ہدایت دوں۔ لوگ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی مجھے ہدایت ہوگی، ہم کہتے ہیں ہدایت نمازوں میں نہیں ہے۔ اگر نمازوں میں ہدایت ہوتے سارے نمازی ایک ہی ہوتے، بھائی اگر ہدایت کا تعلق گاڑیوں سے تو سارے گاڑیوں والے ایک ہی ہوتے نا، ہدایت کا تعلق دلوں سے ہے۔ اگر تم کو اللہ نے ہدایت دی تو تمہارے دل اللہ میں لگ جائیں گے، اگر دل اللہ میں نہیں لگ دیں تمہیں کوئی ہدایت نہیں۔ اگر ہدایت ہوگی تو تمہارے دل اللہ میں لگ جائیں گے۔ بس ذکر عام دیں، آپ بتاؤ ذکر لینا چاہے زبان کے ساتھ اللہ ملائے
بڑھو جی اللہ ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جی اللہ نہ پڑھنا چاہیں تو حضرت علی کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے. جی سر. یا علی یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے. یا علی اس کے نور کا ہم نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن جب یا اللہ پڑھیں گے یا علی پڑھیں گے، اللہ اللہ یہ سب پتھروں کو رگڑتے ہیں، اللہ اللہ بیچ میں چادر دے دی وہ یا بن گیا نا، تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں ہے. اچھا یا اللہ پڑھیں گے نا تو اس میں وہ رگڑ نہیں لگتی ہے نا، اللہ اللہ پڑھنا پڑتا ہے تب وہ رگڑ لگتی ہے نا. اسی طرح بھی یا اللہ پڑھیں گے نا تو اس میں ثواب ضرور ہے، لیکن وہ رگڑ نہیں اٹھے گی نا. جب بیچ میں یا آ گیا اس میں پھر علی 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 دل کی دھڑکنوں کو علی علی میں لگا. اللہ پڑھیں یا علی علی پڑھیں، اور یقین کریں جب علی علی کا رگڑا لگے گا نا تو خود بخود اللہ نکلنا شروع ہو جائے گا نا. اس کا تجربہ کریں نا. ادھر یہ جدا جدا ہے، ادھر وہ ایک ہی ہے سارے. یہ ایک چکری بنایا ہوا ہے، وہ حقیقت میں سارے ایک. صحیح. ناظرین